اس لیے اس وقت پوری دنیا میں جو مسائل ہیں ہم ان مسائل سے چشم پوشی ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں چونکہ تقریباً پہلی محرم سے ان مسائل کی طرف کچھ نہ کچھ ہر مجلس میں ہر تقریر میں معروضات پیش کرتا رہا ہوں، اس لیے اس وقت ان باتوں کو نہیں دہراؤں گا جو پہلے کہہ چکا ہوں۔ اس وقت ایک اہم فکری مسئلہ جو ایک عرصے سے ایک فکری مسئلے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے صاحب، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے اور مسلم معاشرے پستی میں ہیں، پسماندہ ہیں، ترقی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے ترقی نہیں کر پا رہے ہیں کہ دراصل جو انہیں آئیڈیالوجی دی گئی ہے، جو انہیں سسٹم دیا گیا ہے، جو نظام دیا گیا ہے، جو شریعت دی گئی ہے، جو اصول و فروع اسلام کے ہیں، دراصل انہی میں نقص ہے۔ اگر ان اصول و فروع کے ساتھ آپ زندگی بسر کریں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بات ہے جو مختلف پیرایوں میں، مختلف اسالیب میں، مختلف الفاظ میں بعض سیوڈو انٹلیکچولز قسم کے لوگ، سو کالڈ انٹلیکچولز، بعض نام نہاد دانشوران دہراتے رہتے ہیں، اور اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی اصول و فروع تھے جنہوں نے صدیوں تک مسلمانوں کو اس پورے کرۂ ارضی پر عظیم ترین قوم کے طور پر روشناس کرایا تھا۔ عظیم ترین نیشن، عظیم ترین ایجوکیشنسٹ ان میں تھے، عظیم ترین اسکالرز ان میں تھے، عظیم ترین ڈاکٹرز اطباء ان میں تھے، عظیم ترین ماہرین ریاضیات ان میں تھے، عظیم ترین مدبرین ان میں تھے، اسی قوم میں، اور آج بھی وجود رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تھے، آج بھی ہیں۔ عظیم ترین مفکرین ہم میں ہیں، عظیم ترین محققین ہم میں ہیں، عظیم ترین رہنما آج بھی ہمارے پاس ہیں۔ یہ ایک مستقل سازش ہے کہ میڈیا میں ہر طرف اتنی بار کہو کہ مسلمانوں میں قیادت نہیں ہے، مسلمانوں میں قیادت نہیں ہے، مسلمانوں میں کوئی صحیح اور سالم قیادت نہیں ہے، اتنی بار یہ بات دہراؤ کہ ان کے بچے کی زبان پر یہی جاری ہو جائے اور انہیں یقین ہو جائے کہ واقعاً ان کا تو کوئی رہبر نہیں ہے، ان کی تو کوئی قیادت نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی قیادت کم سے کم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی شکل میں موجود ہے۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلندتر سلام صلی اللہ محمد۔ یہ ایک سچ ہے کہ ایک حقیقت ہے۔ کرۂ ارضی پر، اس کرۂ ارضی پر، اس گلوب پر انسانوں میں کوئی اتنا بڑا رہبر، رہنما، مفکر، مدبر وجود نہیں رکھتا ہے جسے ہم ان کے برابر کھڑا کر سکیں یا ان کے مقابل میں کسی کرسی پہ بٹھا سکیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ایک سچ ہے، ایک حقیقت ہے، زندہ حقیقت، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ دنیا کے مشکل ترین سیاسی مسائل، مشکل ترین سیاسی مسائل، پیچیدہ ترین مسائل ایک مسکراہٹ اور ایک جنبش لب میں حل کرتا ہے۔ وہ ہمارا رہبر ہے، وہ کسی اور کا رہبر تھوڑی ہے۔
آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس علی جیسا نہیں ہے تو اس علی جیسا کیا ہو. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، سید علی حسینی خامنئی، نام علی ہے، نسب حسینی ہے. جب اس علی کے مقابل میں دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ علی وہ ہے کہ اس عہد میں اس علی کے مقابل میں کوئی نہیں ہے. وہ علی وہ ہے کہ آدم تا قیام قیامت اس علی کے مقابل میں ہے. علی امیر المؤمنین، علی امام المتقین علیہ الصلاۃ والسلام. بہرحال یہ ایک سازشوں میں سے ایک سازش کا نمونہ میں نے عرض کیا. دنیا بھر کے میڈیا میں مسلمانوں کو کیا کہا جائے، مسلمانوں کے پاس تو کوئی قیادت ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس تو کوئی قیادت ہی نہیں. مسلمانوں کے پاس کبھی قیادت مفقود نہیں رہی. سبحان اللہ. کبھی مسلمانوں کے پاس قیادت مفقود نہیں رہی. مسلمانوں کی مشکل قیادت کا نہ ہونا نہیں ہے، اطاعت کا نہ ہونا ہے. مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ اطاعت نہیں ہے. شیطان وسوسے کرتا ہے، شیطان زیادہ وسوسے کرتے ہیں. اگر یہ ترکیب نہ ہو تو آج سے اس ترکیب کا اضافہ کر لیجئے گا. شیطان وسوسے کرتا ہے اور شیطان زیادہ وسوسے کرتے ہیں، اور مسلمان منتشر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. یہ ایک قائد کی بات میں کہہ رہا ہوں. دوسرا قائد جو اس وقت موجود ہے وہ بھی حی جو زندہ موجود ہے، اس کا نام بھی علی ہے. نعرہ الصلوات. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی مدظلہ العالی، پروردگار ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر برقرار ہے. کیا قیادت ہے، کیا رہبری. ان کا سکوت بھی حجت ہے، گویائی بھی حجت ہے. لوگ میرے اس جملے کو اپنے انداز سے تفسیر کرنے لگیں گے، خوب اعتراضات ہوں گے، مجھے معلوم ہے. نہ ان اعتراضات سے کبھی گھبرایا ہوں، نہ گھبراؤں گا انشاءاللہ. میں جس معنی میں حجت کہہ رہا ہوں وہ ظاہر واضح ہے. کوئی تقریر یہ دنیا کے مشہور خطبہ میں سے نہیں ہے آقا سیستانی، مقررین میں سے نہیں ہے، دنیا کے مشہور شعراء میں سے بھی نہیں ہے، اگرچہ شعر کہتے ہیں. ہمارا کوئی بزرگ عالم ایسا نہیں ہے جو شعر نہ کہتا ہو. شعر، میں یہ جملہ، یہ میرا کوئی 35 برس پرانا جملہ ہے. ایک مقالے میں نے لکھا تھا کہ شاعری جمال آدمیت ہے. شاعری جمال آدمیت ہے، البتہ جلال نبوت کے منافی ہے. جلال نبوت کے منافی.
ہمارے بیشتر علماء آیت اللہ العظمیٰ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، پورا دیوان موجود ہے ان کا، پورا دیوان موجود ہے، رباعیات موجود ہیں، غزلیات موجود ہیں۔ غزل کہنا کوئی گناہ ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا معشوق کون ہے۔ اگر معشوق خدا ہے، اگر معشوق علی ہے، اگر معشوق امام زمانہ ہے جو پردہ غیب میں ہے، تو پھر اپنے معشوق سے یہ کہنا کہ اب تو اپنے چہرے سے نقاب الٹ دے، بہرحال ایک فقیہ ہیں، عالم ہیں، نائب امام ہیں، نائب حجت خدا ہیں، اور ہمارے لیے ان کا قول بھی حجت ہے۔